الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہم مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہم 17ویں سورہ بنی اسرائیل کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی۔ ہم وہی جو اس رمضان میں ہم نے شروع کیا ہے یہ مختصر دورہ قرآن، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور ہر ہفتے انشاءاللہ ایک ایک سورت اس کی ہم کیا کریں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل یہ 17ویں سورہ ہے، اور یہ اس میں آیات کی تعداد 111 ہے۔ سورہ کا نام اسرا یعنی رات کا سفر۔ یہ لفظ جو ہے پہلی آیت میں آیا ہے، جیسا کہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اسرا جو ہے لفظ بذات خود جو ہے وہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اسی لفظ سے اس کا مصدر اسرا لے کر اس کا سورہ کا نام اسرا الاسرا رکھا ہے۔ اور البتہ یہ کہ پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے، معراج کے واقعے کا۔ اسرا وہ حصہ ہے سفر کا جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، اور پھر معراج کا واقعہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ تو یہ یہاں پہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ کا مین ٹاپک نہیں ہے، مین تھیم نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ کیونکہ اس میں اسرا کا ذکر ہے اس سورہ میں پہلی آیت میں، اس لیے اس کا نام سورہ اسرا پڑ گیا۔ اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، کیونکہ دوسری اور چوتھی آیت میں جو ہے پھر بنی اسرائیل کے متعلق آیا ہے۔ شروع کی آیات میں بنی اسرائیل کے متعلق آیا ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، لیکن پوری سورہ بنی اسرائیل کے متعلق نہیں ہے۔ پھر زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے، اور مکی دور کے آخری سال میں یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یا اس دوران نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پہلی آیت میں یہ آیا ہے تو واقعہ معراج کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ وہ طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کی تحریک جو تھی اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو کبھی وہ جیسے کہ ہم انشاءاللہ اگلی سورہ کہف میں پڑھیں گے اس کے شان نزول میں، کہ کبھی تو قریش جو تھے وہ اپنے کچھ آدمی مدینہ منورہ کی طرف بھیجتے تھے، اور تاکہ ان سے سلام مشورہ کریں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر ثابت کر دیں، کہ ان سے پوچھیں کہ کوئی ایسا سوال بتائیں، کچھ ایسی چیز بتائیں کہ تاکہ ہم ان سے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکیں۔ پھر کبھی وہ طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی طرح طرح کی ترکیبیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے سارے قبائل نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان، ایک شخص کو ملا لیا جائے، اور وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کریں، یعنی کہ قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مدینہ منورہ سے آنے والے زائرین آپ سے عقبہ کی گھاٹی میں مل بھی رہے تھے، یعنی کہ وہ جو حج کا موقع ہوتا تھا مکہ میں، اس میں سارے عرب سے، جگہ جگہ سے، یمن سے، دوسرے علاقوں سے، سب جگہ سے آتے تھے، تو مدینہ منورہ سے بھی آتے تھے لوگ۔ تو جب وہ آتے تھے تو یہ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تبلیغ کے لیے جاتے تھے، عقبہ کی گھاٹی میں مل رہے تھے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بیعت کی، تو بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی وہیں پہ ہوئی ہے۔ اور وہ ظاہر ہے وہ جو انصار مدینہ منورہ سے آئے تھے وہ پھر ایمان لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کر رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک متبادل بستی کا اہتمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ مرکزی مضمون کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ میں ایک بہت ہی خوبصورت، مفصل لیکن جامع خطبے کے ذریعے کفار مکہ اور یہود مدینہ دونوں کو بیک وقت اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلسل اس میں خطبے کا انداز ہے، مسلسل مفصل بحث ہے، اور اس میں دعوت کے ذریعے سے اسلام کے بنیادی تصورات، عقائد اور معاشرتی زندگی کے اصول واضح کیے ہیں اس صورت میں
واضح ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بحث ہے، یہ اس میں جو اصول واضح کیے گئے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقہ استدلال استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو پرسویسو ٹیکنیک یا طریقہ استدلال ہے، وہ ہم نے پچھلی سورت یعنی کہ سورہ نحل میں بھی دیکھا تھا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یعنی کہ اس سورہ میں مضامین بھی کئی ہیں اور طریقہ استدلال بھی کئی مختلف طریقوں سے آیا ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، تو اس میں یہ کہ جو ٹاپک جو مضامین کا تنوع ہے اور طریقہ استدلال مختلف ہے، اس میں یہ کہ دعوت بھی دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو کائنات میں آیات ہیں، کائنات میں نشانیاں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو قصہ ہے وہ بھی بیان کر کے دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس میں انذار کا طریقہ ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو قصہ ہے اس سے آ، اس سے عبرت پکڑیں، اور یہ کہ یہودیوں کو بھی یہ دیا گیا ہے کہ وہ آ، یہودیوں کو بھی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ پچھلے 2000 سال سے جو ان پر عذاب ہے، اور ان کی گمراہیوں کے باعث، ان کے نافرمانیوں کے باعث جو ان پہ عذاب آیا ہوا ہے، وہ اس سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، اور ان پہ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ میں کیونکہ دونوں کو دعوت دی گئی ہے، جو قریش مکہ ہیں ان کو تو دعوت دی ہی جا رہی تھی، اب کیونکہ مدینہ سے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور وہاں ان کا تعلق جو ہے مدینہ کے بنی اسرائیل یہود کے قبائل سے ہے، تو وہ دونوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بالکل شروع کی اسلامی معاشرے کی تعلیمات بھی معاشرت کے متعلق بھی تعلیمات ہیں اس میں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے یہ وقت جو تھا بہت ہی شدید مخالفت کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر مشورہ اور ان کی دلجوئی کے لیے بھی ہمیں آیات ملتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 10۔ اس میں شروع کی ان 10 تعارفی آیات میں 2 اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء و معراج کے سفر کا ذکر ملتا ہے ہمیں، جیسا کہ ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی یعنی کہ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے کر گئی تاکہ ان کو ہم اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ پھر پہلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے، اور دوسرا نقطہ جو بالکل اگلی آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عنایت کی تھی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا تھا، اور یہ کہ میرے علاوہ کسی کو ہرگز کارساز نہ بنائے، وہ کارساز نہ بنانا، ٹیک نو ادر گارجن beside me، تو ان کو یہ کہا گیا تھا۔ یعنی اہل کتاب خاص طور پر مدینہ کے اہل یہود کو متوجہ کر کے بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتاب دی تھی، ویسے ہی اکرام اور اعزاز کے ساتھ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب دی جا رہی ہے۔ تو اب یہودیوں کے پاس موقع ہے کہ وہ نئے دین کو قبول کر لیں، اور اپنے آپ کو اسی فضیلت حقدار دوبارہ سے بنا لیں، جیسے پہلے فضیلت ملی تھی، اگر وہ اب مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کو فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے، اور ایک طرف تو فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے، دوسرے وہ جو اپنی جو تاریخ تھی، بنی اسرائیل کی تاریخ میں وہ جو بدعمالیاں اور نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں، ان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اس کے اثر سے بھی آخرکار وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ ان کو ایک دعوت ہے اس صورت میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہی اس میں یہ جب سورہ نازل ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی ہیں، تو قریش مکہ جو کہ یہ قرآنی آیات سن رہے تھے، ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں،
نہیں تو وہ بھی فرعون اور نافرمان قوموں کی طرح عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ شروع کی 1 سے 10 آیت میں یہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 11 سے 22، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانے اور قیامت کی خبر بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ یعنی کہ رسولوں کو بھیجنے کی جو اصل پرپس تھا، جو اصل مقصد تھا، وہ یہ کہ لوگ عام لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ زندگی جو ہے، اس دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اس کے آخر میں آخرت ہے، قیامت ہے۔ یعنی عقیدہ آخرت، رسالت اور دنیا کی زندگی کی حقیقت واضح کرنا ہے ان آیات میں، آیت نمبر 11 سے 22 میں۔ اچھا، اس امتحان کے بارے میں آیت نمبر 13 اور 14 میں بالکل کھول کر صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اس کی گردن سے لٹکایا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 میں ہے۔ اس کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لٹکایا ہوا ہے، جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے ہر شخص کی، جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس ریکارڈ کے مطابق آخرت میں ہر انسان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی کہ ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کو اوپن کیا جائے گا، اس ریکارڈ کو، اور اس ریکارڈ کے مطابق اس انسان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، یہ اس میں یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، مطلب آج سے 30 40 سال پہلے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ کیسے پوری زندگی کے ساری چیزیں کیسے ایک جگہ لکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب آج کا جو زمانہ ہے، جو کمپیوٹر کا اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس آج کے زمانے میں اس اعمال نامے کو تصور میں لانا، اس کو امیجن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی آپ سوچ لیں، ایک چھوٹی-سی مائکرو چپ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے گردن میں کہیں نصب کی ہوئی ہوگی، سیٹ ہوئی ہوئی ہوگی، پری سیٹ۔ ہو سکتا ہے جو ورٹیبری ہیں نیک کے پیچھے گردن کے موہروں میں، یا پھر جو گردن میں جو گلینڈز ہیں، تھائرائڈ گلینڈ ہے، پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہے، اور بہت سی انیٹمیکل اسٹرکچر ہیں، اس میں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مائکرو چپ کہیں رکھی ہے۔ کوئی وہ ہائیڈ بون میں بھی جو ہنسلی کی ہڈی ہے، وہ تھائرائڈ بون ہے، وہ ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ایک چھوٹی-سی مائکرو چپ۔ اور پھر اس میں 5G ٹیکنالوجی سے نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارے خیالات اور ہماری نیتیں اور محرکات بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی تو اب آ گئی ہے نا، تو اب جب انسان 5G ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو کائنات کو چلا رہے ہیں وہ نہیں بنا سکتے؟ تو خیر، تو یہ مطلب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کوئی چیز ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نصب کی ہوئی ہے یہ گردن کے ایریا میں، نیک میں۔ تو خیر، بہرحال پھر آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 18 میں آیا ہے کہ جو کوئی اس دنیا کی نعمتیں اور چکا چوند اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو آرام، سکون، نعمتیں اور آخرت کی جو جنت ہے، وہ صرف ایمان والے نیکوکاروں کے لیے ہی مختص ہے، جو اس دنیا میں اسلام کا جو کمپس ہے اس پہ پورے اترتے ہیں، جو اسلام ان سے تقاضا کرتا ہے، اسلام کے کمپس پہ پورے اترتے ہیں، یعنی وہ ساری ریکوائرمنٹ، سارے تقاضے پورے کرتے ہیں جو اسلام ان سے کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ یہ تھا دوسرے حصے کے متعلق۔ اب تیسرا حصہ جو آ رہا ہے وہ آیت نمبر 23 سے 39، یہاں پہ 40 لکھا ہے لیکن 23 سے 39۔ اب تیسرے حصے میں مسلمانوں کی معاشرت سے متعلق چند احکام آئے ہیں، تاکہ اس مرحلے پر کفار قریش اور اہل یہود دونوں یہ جان لیں کہ وہ کیسی متوازن معاشرت ہے جس کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی میں نازل ہوئی تھی۔ ابھی وہ تفصیلی احکام جو اسلامی معاشرت کے سلسلے میں ہمیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ملتے ہیں، وہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں ابھی اہم ان آیات میں اسلامی معاشرت کے کچھ بہت ہی بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں، وہ تفصیلات نہیں ملیں گی ہمیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ مثلاً یہ کہ انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے بہترین طریقے سے بہترین رویہ اختیار کریں،
یہ جو آیت ہے یہ جو رائٹس آف پیرنٹس جو ہیں، والدین کے حقوق کا جو خیال رکھنے کا یہاں پہ آیا ہے، وہ اس کے زمانے نزول سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ مکہ میں جو نوجوان طبقہ ایمان لا رہا تھا اور ظاہر ہے وہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے والدین سے الگ ہو رہا تھا، تو لوگوں میں یہ خیال آ رہا تھا اس معاشرے میں کہ یہ جو اسلام ہے یہ وہ متنفر کر رہا ہے بزرگوں سے۔ لیکن پھر یہ آیت آتی ہیں کہ وہ بے شک وہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، ان سے بہترین طریقے سے پیش آئیں۔ اچھا، پھر عام روزمرہ زندگی میں خرچ کے بارے میں آیت آتی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے توازن کا خاص خیال رکھیں، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کریں کہ اسراف ہو جائے اور نہ ہی ہاتھ بالکل کھینچ لیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں۔ پھر آیتیں آتی ہیں جس میں کہ قتل، زنا، یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کی صریح ممانعت آئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ قتل، زنا اور ناحق مال کھانے کو مطلق حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت یہ ہے کہ مسلمان زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے نہ چلیں اور اس بات کے پیچھے بھی نہ پڑیں جس بات کا انہیں علم نہ ہو، یعنی محض گمان اور ناقص علم کی بنیاد پر حتمی رائے نہ دیں، حتمی رائے قائم نہ کریں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ ناقص عمل اور محض گمان کی بنیاد پر اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اور نہ ہی اس کے پیچھے پڑنا ہے جب تک کہ پورے طریقے سے تحقیق نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ عہد کو پورا کرنے کی یعنی وعدوں کے مطابق فلفلنگ پرومسز ہے نا، تو عہد کو پورا کرنا ہے اور وعدوں کے مطابق عمل کرنے کی تاکید ہے ہر طرح کے معاملات میں۔ تو یہ آیت تیسرا حصہ آیت نمبر 23 سے 40۔ اچھا، اس کے بعد ہے چوتھا حصہ۔ یہ حصہ آیت نمبر 41 سے لے کر 60۔ اس حصے میں جو آیات ہمیں ملتی ہیں اس میں قریش مکہ کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی اور استکبار کی روش نے انہیں بہت ہی زیادہ قرآن سے متنفر کر دیا ہے اور ان کو دور کر دیا، مزید دور کر دیا ہے کہ وہ ہدایت یعنی قرآن کی طرف رجوع بھی کر سکیں۔ جو ان کے ہٹ دھرمی ہیں اور استکبار ہے جس کی وجہ سے اب وہ اور مشکل ہو گیا ان کو قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ اور یہ جو بار بار کا جھٹلانا ہے، پچھلے 10-12 سال سے جو جھٹلا رہے ہیں وہ قرآن پاک کو، اسلام کے پیغام کو، تو بار بار کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے، پردہ پڑ چکا ہے۔ اب وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے ان تصورات کو سمجھ سکیں۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے وہ ان کو غلطاؤں پہچان رہنے کی اس حالت میں اس نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اسراء و معراج کا واقعہ ہوا ہے اس کے باعث کیا ہوا ہے کہ وہ مزید جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب تک تو یہ تھا کہ وہ توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، جبکہ ان کو واضح اتنی ہزاروں واضح نشانیاں جو ہے ان کو بتائی گئی تھیں قرآن پاک کی آیت کے مطابق کے ذریعے سے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھ سکے، تو ان کے لیے تو پھر معراج کے واقعے کو سمجھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو یہ آیت نمبر 60 میں معراج کے واقعے کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے مزید ان کا امتحان بڑھا دیا ہے کہ وہ تو اور مزید نہیں سمجھ پا رہے۔ پھر پانچواں حصہ یعنی کہ آیت نمبر 61 سے 65۔ اب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام اور وہ جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا اس قصے کی طرف کا ذکر کرتی ہیں۔ تو آیت 62 میں واضح طور پر یہ واضح الفاظ میں آیا ہے کہ انسانوں کے لیے شیطان کی جو دشمنی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ اصل وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ شیطان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسے خلافت ملے گی زمین، لیکن جو عظمت اور فوقیت جو تھی وہ آدم علیہ السلام کو دے دی گئی۔
تو وہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس پر فوقیت دے دی گئی، جس کی وجہ سے وہ جلن اور حسد میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62 میں، تو شیطان نے مزید کہا، یعنی کہ پہلے کی آیات میں چل رہا تھا اس کا کہنا، اور مزید اس نے کیا کہا کہ لک دس از ہی ہوم یو ہیو ایگزالٹیڈ، ذرا دیکھ تو صحیح، یہی ہے وہ جس سے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے آ، اپنے قابو میں کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ تو یعنی کہ شیطان کی جو یہ بات ہے، اس بات میں طنز ہے کہ کیا یہ بے حیثیت انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ تو یعنی کہ اس کو تفاخر تھا، اس کو تکبر تھا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ لیکن اور جو خلافت زمین پہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، وہ انسان کو آدم علیہ السلام کو دے دی۔ تو اس میں یہ کہ دونوں جو گروپس ہیں، مکہ کے قریش بھی اور مدینہ کے یہود بھی، وہ بھی اپنے آپ کو سپریم سمجھتے تھے۔ مدینہ کے یہود تو جو تھے، یہود کے قبائل جو تھے، وہ تو انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن وہ کیونکہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا، تو پھر وہ انکاری ہو گئے۔ اور مکہ کے قریش وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ وہ ان کی دنیاوی اعتبار سے بڑے تھے، دولت اور حشمت کے لحاظ سے، تو وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اچھا، پھر جو یہ شیطان نے کہا نا کہ میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، مطلب نہ صرف آدم علیہ السلام سے دشمنی بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے بھی، وہ جو دشمنی ہے وہ نسل در نسل ہزاروں سال کے پر محیط ہو گئی کہ میں قیامت تک اس آدم کی نسل کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت 65 میں فرمایا کہ بے شک میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چل سکے گا، یعنی ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان کی کارسازی کرنے کے لیے تیرا رب بہت کافی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 61 سے 65 میں یہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کے متعلق ہے، اور پھر جو مکالمہ ہوا تھا شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہ ہے ان آیات میں۔ اب ہم آگے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا حصہ یعنی کہ آیت نمبر 66 سے 72۔ اچھا، ان آیات میں اب دعوت ہے۔ ان آیات میں کفار کو انسانی جذبات اور احساسات کے ذریعے اپیل کی گئی ہے اور غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس زندگی میں عام روزمرہ زندگی میں میسر ہیں، وہ انہیں بڑے اطمینان سے لاابالی انداز میں برتتے چلے جاتے ہیں۔ وہ خیال بھی نہیں کرتے، کہ وہ شکر بھی نہیں کرتے، نہ انہیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ یہ نعمتیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اولاً پیدا کس نے کی ہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارے لیے ہیں اور خود بخود ہی پیدا ہو گئی ہیں۔ تو نہ تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ وہ خیال کرتے ہیں کہ کس نے پیدا کی ہیں۔ ہاں، پھر اگر ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا نعمتوں میں صرف کمی ہی واقع ہو جائے تو کیسے ہاہاکار مچاتے ہیں، جزبز ہوتے ہیں۔ مثلاً جب تک کشتی یا اچھا یہ آیات میں یہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ مثلاً جب تک کشتی یا پانی کا جہاز سہولت سے آرام سے چلتا رہے تو خدا یاد نہیں آتا، لیکن جب طوفان آ جائے تو فوراً فریاد کرنے اور دعائیں کرنے لگتے ہیں اسی خدا کے حضور جسے بھلائے بیٹھے تھے۔ یعنی کہ ان آیات میں جو ہے انسانوں کی جذبات سے اپیل ہے اور ان کے احساسات سے۔ پھر اگلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 73 سے لے کر 89 89 تک ہے۔ اچھا، اب یہ آیت جب آپ دیکھیں نا تو اس میں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، ان کی دلجوئی کی گئی ہے۔ ذرا ان آیات کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو سوچیں کہ کیسے مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں پر تلے ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام کے لیے بھی زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی دلجمعی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمعی اور مسلمانوں کی دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ آپ اپنے تمام صاحب کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور ان کفار کی خواہشات کا
کچھ خیال نہ کریں، یعنی کہ وہ اگر کچھ چاہتے ہیں تو ان کی خواہشات کے پیچھے کا کوئی کچھ خیال نہ کریں، اور نہ ہی ان کے اعتراضات سے پریشان ہوں، بلکہ اپنے مقصد کی جدوجہد میں لگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آج یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو پسپا کرنے کے در پہ ہیں، لیکن کل یہ ہوگا کہ یہ خود اس زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت کہ اپنی عبادات اور تلاوت قرآن جاری رکھیں، خاص طور پر تہجد کی نماز اور صبح کی تلاوت قرآن فجر، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی حصے میں ان 3 میں سے اچھا، پھر اسی حصے میں یہ جو ہے آیت نمبر 85 میں 85 میں کیا آیا ہے، وہ روح کے متعلق آیا ہے۔ تو اگلی جو صورت ہے اس میں باقی کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ جو تیسرا سوال تھا، جو کہ مکہ کے چند شریر سرداروں نے یہود علماء کے مشورے سے 3 سوال کیے تھے، تو ان میں سے تیسرے سوال کا جواب یہاں پہ ہے، یعنی روح کے متعلق اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، اور جو باقی 2 سوال کے جواب ہیں وہ ہمیں اگلی صورت سورہ کہف میں ملیں گے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو یہ آخری حصہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 89 سے لے کر 111 تک۔ ان آخری آیات میں سورہ کے مضامین کو سمیٹا گیا ہے۔ اس میں قرآن پاک کے متعلق ایک بلیغ اور مدلل بحث ملتی ہے۔ ان میں مشرکین کے ان اعتراضات کا مؤثر جواب دیا گیا ہے جو وہ قرآن اوپر، اور اس بات پر کہ یہ قرآن ایک انسان پر کیوں نازل ہوا ہے، تو اس بارے میں جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر ان کو خبردار کیا گیا ہے ایک دردناک انجام سے، کہ اگر انہوں نے دعوت اسلام قبول نہ کی تو ان کا بھی حشر پچھلی قوموں کی طرح ہوگا۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی سرکشی کی مثال دی گئی ہے، جو کہ مدینہ کے یہود سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ یعنی کہ جب فرعون کے متعلق بتایا گیا اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے متعلق بتایا گیا، تو اس میں مدینہ کے یہود سے بھی وہ ریلیٹ کرتا تھا۔ پھر آیت نمبر 105 106 میں آخری حتمی دلائل کہ قرآن حق ہے، جسے باقاعدہ مقصد اور اللہ کے منصوبے اور حکمت کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان ہوئی ہے، اور کہہ دیجئے کہ یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہت میں شریک ہے، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکی بیان کرتے رہیے اس کی، جیسا کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہم سورہ کہف پڑھیں گے، اور دعا کے ساتھ سیشن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔